بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویسے تو آج مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس جو بھی جاری ہے، جو انہوں نے کوئٹہ سے واپسی پہ کراچی میں ٹرانزٹ میں آگے کی ہے، وہی کافی ہے۔ جو کہ اس کے اندر جو ہزارہ برادری پہ جو بیت رہی ہے اور جو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی کہانی ہے۔ وزیر اعظم کا جو آج کا قول زرعی ہے وہ بھی اس کے اندر انکارپوریٹڈ ہے اور بے شمار چیزیں ہیں۔ یہ کتنا میرا خیال ہے کہ بدنصیب اور وزیر اعظم ہے کہ ایک خام خواہ کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر اس کو ستائش مل سکتی تھی، جس کے اندر اس کو کچھ نہ کچھ حاصل حصول ہو سکتا تھا، اس میں اس کی لان تان پڑ رہی ہے۔ یہ کہاں پہ جا کے ٹھہرے گا؟ میں تو کل آپ کو اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ وہ واحد وزیر اعظم ہے جس نے شرط عائد کی ہے کہ بجائے وہ شرط عائد کرنے کے انہوں نے شرط عائد کی ہے کہ آپ پہلے دفنائیں اور پھر میں آؤں گا۔ ساری ڈیمانڈ بھی مان لی ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ جیسے آپ ان کو دفنائیں گے میں کوئٹہ آؤں گا اور لوائقین کے ساتھ ملوں گا۔ آج تو انہوں نے انتہا کر دی ہے اور وہ جو چیمیں گوئیاں بالکل ختم ہو گئیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں کوئی جادو ٹونا جو ہے اس نے کہا ہے کہ آپ نہ جائیں دفنانے سے پہلے، کوئی جادو کی کیفیت ایسی تھی، جتنے منہ اتنی باتیں، کسی نے کہا جی سیکیورٹی رسک ہے، لیکن آج انہوں نے اپنے منہ سے برملا کہہ دیا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ میں نے ان کو میسج پہنچائی ہے کہ دیکھیں جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ، یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے۔ حیف ہے وزیر اعظم صاحب آپ کے اوپر، اس کو آپ بلیک میلنگ کہتے ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں ایسا واقع ہو جاتا، کسی ملک میں ہوتا، ان کا صدر یا وزیر اعظم سب سے پہلے پہنچتے۔ نیوزی لینڈ کے اندر دیکھ لیں، جیسے مسجد کے اندر جو لوگوں کو ایک احمق آدمی نے اور پاگل آدمی نے شہید کیا، انتہا پسند نے، تو وزیر اعظم جو فوراً پہنچ گئی۔ بھئی آپ کا تو کام ہی تھا کہ ان کو جو ہے تھوڑا سا ان کے اوپر مرہم پٹی کرتے۔ ساما ستی جو آپ کا ووٹر تھا، جو آپ کا جیالہ تھا، جیسے پتہ نہیں کتنے رات دن لگائے ہوئے آپ کے لیے، اس کے گھر جانا تو کوئی ایشو نہیں تھا، اس نے تو کوئی بلیک میلنگ نہیں کی۔ ایسے موقع، ایسے قتل جو ہوتے ہیں، ایسی جو شہادتیں ہوتی ہیں، اس پہ تو بندہ فوراً جاتا ہے۔ پھر ہزارہ کے اندر عام واقعہ نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بین الاقوامی سازش تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ بھارت نے پاکستان کے اوپر ایک بھرپور وار کیا ہے۔ شاید جو ہمارے آرمی چیف بحرین گئے ہوئے ہیں تو اس کے اندر بھی شاید یہ بات بھی ہو کہ بتایا جائے کہ کس طریقے بھارت نے آ کے یہ کام کیا ہے اور ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن آپ ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ایک مظلوم -10 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مریم بی بی جو آج بات کہہ رہی ہے، میں نے 2 دن پہلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا، آپ مثالیں دیتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، جنہوں نے کہا تھا کہ دجلہ یا فرات کے کنارے کوئی ایک کتا ہی بھوکا پیاسا مر جائے گا تو عمر اگلے جہان میں تم حساب دو گے اس کا۔ آپ کے اقتدار میں لوگوں کو جس طریقے سے قتل کیا گیا ہے، جس طریقے سے شہید کیا گیا ہے، میں اس کو دہرا نہیں سکتا ہوں۔ وہ نہ میں دیکھنے کے قابل ہے منظر اور نہ وہ دہرائے جانے کے قابل ہے۔ اور آپ اس پہ کہہ رہے ہو کہ بلیک میل وزیر اعظم صاحب آپ کر رہے ہیں، یہ بلیک میلنگ ہے مظلوموں کے ساتھ، لیکن وزیر اعظم اور وہ بھی ملک کی سب سے پسماندہ صوبے کی سب سے پسماندہ برادری اس کو کر رہے ہیں۔ عزت اور بےعزتی کا مسئلہ بنائے ہوئے ہے۔ مجھے تحریک انصاف کے کچھ مرکزی رہنما اور 2-3-4 جو فیڈرل منسٹر ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ پوری پارٹی کے جو اصل لوگ ہیں، اصل کور ہے، ان کے اس بات پہ کنسنسس تھا کہ ان کو فوراً چلے جانے چاہیے، کیونکہ یہ عادتیں خود ہی ڈالی تھی، خود جا کے، اور ان لوگوں کو للکارا تھا۔ آپ جو فرما رہے تھے اس وقت کیوں نہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کو بلیک میل نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ منافق تھے۔
آپ دوگلے ہیں. مجھے افسوس ہوا ہے اس وقت آپ راجہ پرویز اشرف کو للکار کے کہہ رہے تھے کہ آ جاؤ فوراً کہ ان کا مطالبہ ہے. پھر آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے آرمی چیف کو بلایا, آرمی چیف چلے گئے. مطلب فوج کے جو سیکیورٹی اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ تو بلیک میل نہیں ہوتے نا, آخر ان کو تو پتہ ہے کہ کیا اس کے ڈائنامکس ہیں. آج میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی ایجنسیز جو کہ بہت ایکٹیولی ان کو منوا رہی تھی کہ کسی طریقے سے یہ ختم ہو جائے, کیونکہ یہ پورے ملک میں یہ پھیل گیا ہے. آج پورے ملک میں کراچی میں میرا خیال ہے کہ کل 25 جگہوں پہ تھا, آج 40-50 جگہوں پہ, اب تو آج تو لاہور میں پھیل گئی, کئی جگہوں پہ نئی جگہوں پہ شروع ہو گیا ہے. لاہور پورا شہر پیرالائز ہے, چوتھا پانچواں دن ہے. شیخ پورہ, اسلام آباد, راول پنڈی طول و عرض میں پھیلتا جا رہا ہے. پتہ نہیں بدقسمتی آپ کے سر پہ منڈلا رہی ہے, پتہ نہیں آپ کا آخری وقت آ گیا ہے. یہ تب وہ فیصلے ہوتے ہیں. یہ مجھے یاد ہے کہ بھٹو صاحب نے بھی آخری دنوں میں یہ کہا تھا کہ میں بڑا کمزور ہوں, یہ کرسی بہت ہی مضبوط ہے. اب آپ بھی یہ کہتے ہوں گے کہ وزیر اعظم کی جو کرسی ہے اسی کی تو رونت آ رہی ہے. چنانچہ آج جتنے سیاستدان ہیں, کل تو مریم نواز صاحب نے کوئی سیاست نہیں کی تھی, آج سیاست کی ہے اور کراچی آ کے کی ہے کیونکہ وہاں کوئی تعلق نہیں, اب تو کرنی تھی سیاست. اسود یار ولی کا خوبصورت بیان. آج سراج الحق صاحب وہاں پہنچے ہوئے تھے, ان کو اس سے بھی سخت بیان. جمعیت علماء اسلام تو خیر کل سے اس میں شریک ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب کا بڑا ہی نپت طلب بیان کا لایا. اب آپ دیکھیں کہ غیر معمولی واقعہ تھا لیکن بہت ہی معمولی مرہم پٹی چاہیے تھی اس کو. آپ نے اس غیر معمولی واقعے کے اوپر جو معمولی مرہم پٹی جو آپ کے اختیار میں تھی, آپ نے اس کو بھی غیر معمولی بنا دیا, ناممکن بنا دیا. ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آپ آئے ہوئے ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا وقت پورا ہونے کو ہو, کیونکہ اس طرح کی حرکتیں تب ہی ہوتی ہیں جب وقت پورا ہونے کو ہوتا ہے. میں تھوڑا سا جو ہے ایک مثال چھوٹی سی دے دوں. جب 1979 میں امریکہ میں گیا پڑھنے کے لیے, تو چند ہفتے مہینے کے بعد جب میں اس ملک کو ہر طریقے سے کھنگالا, ان کے تعلیمی ادارے میں اس لیے کہ وہاں پڑھ رہا تھا, ان کلاسیں دیکھی, اسٹوڈنٹ دیکھے, ٹیچرز دیکھے, بازار دیکھی, ان کی واقفیت عامہ ہوئی, سوک سینس دیکھی, قانون دیکھے, ان کے لوگوں کے اندر برتاؤ دیکھا, باہمی اعتماد دیکھا, کسی کو جھوٹ نہیں بولتے دیکھا, حسد کسی میں نہیں تھا, کوئی کسی کی غیبت نہیں کرتا تھا. میں نے کہا یہ ملک ہے, لوگوں کے گھر کھلے پڑے ہیں, کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے کسی قسم کی کہ کوئی بندہ ڈرے کہ کوئی چور نہ آ جائے. بڑے شہروں میں کئی واقعات ہوتے ہوں گے, باقی پورا امریکہ جو ہے عجیب و غریب ملک بنایا. تو میں سوچتا تھا کہ 200 سال بھی اتنا بڑا, جامع, منظم, کمپریہنسو, پرفیکٹ, بالکل ایک پرفیکٹ ملک جو ہے یہ 200 سال میں ممکن نہیں ہے, تو کئی ہزار سال میں بھی نہیں بن سکتا. گلیاں, بازار, گھروں کے نمبر, کوئی ٹیڑھی گلی نہیں ہے, کوئی سڑک کرو نہیں کر رہی. انسان جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ بالکل ایک قدرت کا شاہکار ہے, بالکل ڈرائنگ بورڈ کے اوپر بنا ہوا ملک تھا وہ. تو میں سوچتا تھا کہ 200 سال بھی کافی نہیں ہے, یا 200 سال بھی کافی نہیں ہے. مت بھولیں کہ وہ ملک تھا جس میں شروع میں تو شاید کوئی ایک قوم رہتی تھی, اس سے قطع نظر کہ اس ملک میں کوئی زیادتی ہوئی, یا کالوں کو لایا گیا, یا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, یا ریڈ انڈینز کو مارا گیا. لیکن جب ملک چل پڑا اور وہاں پہ پھر کالے بھی آ گئے, ریڈ انڈینز بھی آ گئے, کوئی تقریباً درجنوں دنیا کی قومیں اور درجنوں مذاہب آ گئے, تو بالکل ان کو انہوں نے ایسے سنکرونائز کیا کہ شیر و شکر ہو گیا اور ایک قوم بن گئی. تو امریکن لیڈرشپ نے آہستہ آہستہ جب سارے انٹیگریٹ ہو گئے تو ایک امریکن نیشن بنائی. بینی اسی طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ملک بنایا, اور کئی قسم کی نسلیں ایک جگہ اکٹھی کی, کئی زبانیں اکٹھی کی, اور ان کو ایک زبان میں پرونے کی بھی کوشش کی, لیکن ان کو زندگی نے وفا نہیں کی. مذاہب بھی کئی تھے, اور ایک بڑی مشہور تقریر ہے کہ کتنی انہوں نے ان کو سب کو گارنٹی کی. تو اس میں اس حد تک تو یکسانیت ہے. امریکہ نے تو چیز اچیو کری, ہم نہ اچیو کر سکے. میرے یہاں پوائنٹ کچھ اور ہے. بنانے والے امریکہ میں تو شاید جارج واشنگٹن نے شروع کیا ہوگا, اور پھر
درجن بھر سے دور یا اس کے بعد 2 درجن سے دور آئے ہوں گے جو انہوں نے اس کو ایسے ایسے ہر ایک نے کنٹریبیوٹ کیا، اور پھر ہر ایک کا ایک اپنا ایک کنٹریبیوشن جو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ ابراہم لنکن کا کیا تھا، باقیوں کا کیا تھا، ہر ایک کا ایک رول تھا۔ ایک شخص جو ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ، وہ پورے امریکہ کو وہاں لے گیا جہاں سے شروع ہوا تھا، یعنی کہ کتنے لوگوں نے ایک ملک بنایا 250 سال میں، اور ایک شخص نے وہ ملک برباد کر کے رکھ دیا۔ اس میں زبان، نسلیں، مذاہب، ساری چیزیں آ گئیں، اور امریکن سوسائٹی جو ہے آج وہ راؤڈیزم کا، وہ ایک طوفان بدتمیزی کا ثبوت دے رہی ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک جن میں امریکہ نے ات مچائی ہوئی تھی، امریکہ نے ان کو اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، وہ اللہ کے فضل کا ان کے ملک میں پہنچ گیا۔ یعنی کہ ایک بندہ کافی ہے سینکڑوں سالوں کی محنت پہ پانی پھیرنے کے لیے۔ اب دیکھ لیں، ایک بندہ تھا جس کا نام محمد علی جناح تھا، عظیم قائد نے یہ ملک دیا، قوم بنائی، اور ایک شخص نے آج آ کے، یہ نہیں کہ اس سے پہلے کوئی اچھا کی رپورٹ تھی، خرابیاں خامیاں پہلے بھی تھیں، اس سے آ کے برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ ہوتا ہے ایک شخص کا کنٹریبیوشن۔ اب اس میں اب مریم نواز صاحبہ کی، آج کی اپوزیشن کے باقی لیڈروں کی پچھلے 2-3 مہینوں کی، اور ان کی ساروں کی، نواز شریف صاحب کی تعریف فٹ ان کریں، میرے وی لاگ بھی تھوڑے سے دیکھ لیں، باقی ہمارے دوست بھی دانشور جو اپنے وی لاگ، جو اپنے ٹی وی پہ جتنی آزادیاں کر رہے ہیں، شکایت بنتی ہے یا نہیں بنتی سلیکٹر سے؟ آج مریم بی بی نے جب یہ کہا ہے کہ یہ آپ جو سوغات ڈھونڈ کے لائے ہیں، جو تحفہ ڈھونڈ کے لائے ہیں، اب پتہ چل گیا ہے، اس ملک کو آپ نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک یحییٰ خان آیا تھا اور اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا کے کیا کر کے چلا گیا ہے کہ اس قوم کو 23 سال کے بعد 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ اب ایک نیا یحییٰ خان ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ یحییٰ خان جو ہے وہ کیا گل کھلائے گا وہ تو بعد میں آئیں گے، لیکن قوم کا کیا حشر ہو چکا ہے اب سنبھالیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے 50, 60, 70 ہزار افسروں میں سے 100, 125, 150 جرنیل بنتا ہے، 2 سٹار یا 3 سٹار، پڑھے لکھے، اسکولنگ، ایکڈیمک، دماغ کام کرتا ہے۔ ہم نے سن رکھا ہے کہ وہاں میں کھلی ڈسکشن ہوتی ہے۔ کیا یہ باتیں وہاں زیر غور ہیں؟ وہ کیا چیز مانے ہیں کہ پاکستان کو سنبھالا نہیں دیا جا رہا؟ لوگوں کی نظر ادھر اٹھ رہی ادھر اٹھ رہی ہیں۔ کہاں پہ ہم کہہ رہے تھے کہ فوج اپنا رول ہٹائے اور آئین کو سامنے لے کے آئے؟ کہاں پہ یہ ہے کہ تتر بتر ہو کے رہ گئی سوسائٹی؟ چنانچہ آج عمران خان صاحب نے جو ایک نیا نظام بنایا ہے بلیک میلنگ کا، اور انہوں نے جس طریقے سے بلیک میلنگ کے لیے بتا دیا ہے کہ میں دفنانے کے بعد آؤں گا، یہ وہ بچے کی انا ہے، یہ وہ لاڑلے کی انا ہے جو کہ پچھلے 2.5 سال سے چل رہی ہے۔ 2 سال 2 مہینہ اپوزیشن تو تعاون میں تھی، مریم بی بی نے چپ کر روزہ رکھا ہوا تھا، نواز شریف صاحب بھی آپ کی شرائط کے اوپر اپنی بیماری کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ اس کے بعد اگر ملک اس نتیجے پہنچا ہے تو کس کو آپ مورے الزام ٹھہرائیں گے؟ اب تو اپوزیشن بھی خم ٹھوک کے ہیں۔ اب جاتے جاتے میں یہ بتا دوں، پہلے تو میں اس کو کنکلوڈ کر دوں، اور کنکلوڈ یہ ہے کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ جو ہزارہ برادری کے جو لوگ ہیں، پورے ملک کو جس طرح اس نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے، یہ اب جو ہے نا جس کو کہنا چاہیے کہ ڈائی کاسٹ ہو چکی ہے، یہ ایک خونی نے ہو کے رہنا ہے۔ اور انہیں آج بھی فٹنگ جواب دیا ہے کہ ہم نہیں دفنائیں گے۔ ان کو ان کے وزیر یا لوگ جو تھے وہ جھوٹی تسلی دے رہے تھے۔ آج جس کو کہنا چاہیے کہ جو لوگ درمیان میں کوئی ان کو منوا بھی لیتے ہیں نا، جو ان کے 2 برگیوں علی زیدی اور زلفی بخاری، جن کے بڑے گہرے تعلقات وحدت المسلمین سے، اور کچھ لوگ اداروں کے جو تھے، شاید کوششیں برابر ہوتی، چانسز 5-10% تھے، لیکن وزیر اعظم نے تو جیسے بھیجا ہے کہ ان کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پیغام بھیج دیا ہے۔ آئی تھنک کہ ہی مینز بزنس،
اور وہ یا خان والا کاروبار ہے جس کو وہ منفعت بخش بنا رہے ہیں. چنانچہ عسکری اداروں اپنی بیلٹ کس لو. جاتے جاتے میں ذکر کرتا جاؤں کہ شاہد خاقان عباسی تھوڑی دیر میں نواز شریف صاحب کو وہ لنڈن میں مل رہے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ ٹرانزٹ ہے اور ان کو وہ مل کے آئیں گے، لیکن عملاً جو ہے اس کے بارے میں جو میری جو کوئی میں نہ جادوگر ہوں نہ ذائچہ بنا سکتا ہوں، بس سیاسی میرا ایک تجزیہ ہوتا ہے اور وہ تقریباً میں قریب ہی ہوتا ہے. جو قیاس ہوتا ہے وہ کوئی قریب ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے کہ جو محمد علی درانی صاحب جو ہیں وہ پیغام لے کے فضل الرحمان صاحب کو ملتے رہے ہیں پچھلے 1.5-2 مہینے سے، جو شہباز شریف صاحب کو ملے ہیں. اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ جو میرے نزدیک اس وقت ایکٹیولی پرپوزل کام کر رہی ہے، اس کے اندر مطالبات فی الحال 1-2 ہی ہیں کہ نواز شریف صاحب، مریم بی بی اور زرداری صاحب یہ وقتی طور پہ فیس سیونگ کے لیے سیاست سے باہر ہو جائیں، اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھیں، اور جو یہاں پہ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر سے کوئی تبدیلی کا بندوبست کیا جائے. آج چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی کموں پہ یہی کہا ہے کہ 1 سال کے لیے سیاست کو معطل کر کے ایک طریقے سے بتایا کہ قومی حکومت قائم کی جائے تاکہ قوم کو اس بحران سے نکالا جا سکے. میرا خیال ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ہے نا، یہ ڈسپلن ہے، یہ کوئک فکسز ہیں، یہ وقتی مرہم پٹی ہیں. اس قوم کے کینسر کا علاج نہیں ہے. اس کا علاج کمپریہنسولی کرنا یہی ہے کہ وقتی طور پہ حکومت چینج بھی ہو جاتی ہے تو بجائے یہ کہنے کے کہ ابھی بھی یہ شوق رکھا جائے کہ نواز شریف صاحب بھی سیاست سے باہر ہو جائیں اور میری بیوی بھی باہر ہو جائے اور اس طرح کے شوق پالے جائیں. عمران خان کی آخری واردات کے بعد پاکستان جو ہے بہت ہی نازک ترین مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، بلکہ شاید وہ بھی جو تھریش ہولڈ ہے کراس کر چکا ہے، یہ کراس کرنے کو ہے.